السلام علیکم، آپ کو 360 اسٹوریز میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو بروقت مل سکے۔ یہ 1999 کی بات ہے جب میرے شوہر کی حالت بے حد خراب ہو گئی تھی اور آس پاس کالا اندھیرا تھا۔ پورا شہر تاریکی میں جیسے ڈوبا ہوا تھا۔ بارش کی آواز اور آندھی کی شائیں میری سکون کو اور بھی ہیبت میں ڈال رہی تھی۔ رات کے قریباً 2:30 کا وقت ہوگا جب ارشاد کی حالت خراب ہو گئی۔ چند ماہ قبل انہیں فالج کا اٹیک ہوا تھا اور ان کے جسم کا آدھا حصہ مفلوج ہو گیا تھا۔ ایسے میں اگر میں بھی ہمت ہار جاتی تو ہمارے بچوں کو کون سنبھالتا، کیونکہ ہمارے ساس سسر دوسرے شہر میں رہائش پذیر تھے، ہم ٹھہرے لاہور کے مقیم۔ وہ کہتے ہیں نا، اللہ نہ کرے جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، ایسے میں آپ کے کام کوئی نہیں آتا۔ حالانکہ ہمارے شہر کے رہنے والے تمام ہی لوگ بہت اچھے ہیں، مگر اللہ برے وقت سے بچائے۔ جب برا وقت آن پڑے، ایسے میں سہارا صرف رب کی ذات ہوتی ہے، اس کے علاوہ بے شک کوئی دوسرا مددگار ہے بھی نہیں۔ مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، ایسے میں کیا کروں، کس کو پکاروں۔ اگلی جو صبح طلوع ہونے کے لیے بے چین تھی وہ اتوار روز تھا، مگر دوپہر تو بس میں نے چاہا کہیں سے اللہ کے بندے کی مدد آ جائے، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ پھر میں نے سیاہ اندھیری رات میں چھتری لیے لال سفید جوڑے میں بھاگنا شروع کر دیا کہ شاید کہیں سے اللہ کا بندہ نظر آ جائے، مگر نہیں، کوئی آدمزاد نظر نہیں آیا۔ اب حالت یہ تھی، خود اپنی جسمانی صورتحال خراب سی لگ رہی تھی، شدید سردی سے دانت بج رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر مجھے اپنی فکر نہیں تھی، اپنے بچوں کے سایہ دار درخت اور اس کی چھاؤں کی فکر تھی کہ انہیں کچھ نہ ہو، ورنہ ہمارا کیا ہوگا۔ ایک شادی شدہ عورت مرد کے بغیر ادھوری ہو جاتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کے نام کا ورد جاری کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم اس کی کیا تعداد ہوگی کہ اچانک سڑک کے کنارے ایک بزرگ کو پا کر ایسے لگا جیسے جو جسم سے روح میری پرواز ہونے والی تھی، دوبارہ واپس آ گئی۔ انہوں نے مجھے خود ہی آواز دی اور میں دوڑتے ہوئے ان کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے کہا، سامنے جو گھر نظر آ رہا ہے وہ میرا ایک بیٹا ہے، اسے بلا لاؤ۔ میں ان سے سوال کرنے کے لیے لب کھول رہی تھی، انہوں نے کہا، سوال نہ کر بیٹا، جا اور میرے بیٹے زہیب کو بلا لاؤ۔ میں بلا کر لائی۔ اس بچے نے بھی کچھ نہیں کہا، وہ تقریباً 16 سے 17 سال کا رہا ہوگا۔ اس نے اپنے والد محترم کے کہنے پر میرے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا اور میں کچھ سوچے سمجھے اس کا ساتھ اس ہی رشتے میں اپنے شوہر کو سوار ہو کر چل دی۔ دل میں رب کی ذات کی بے حد شکر ادا کرتی رہی، واقعی تو ہی مددگار ہے۔ ایسے کالے اندھیری رات میں تو نے کس طرح میری مدد کی، کیسے ایک اجنبی انسان کو میرے لیے وسیلہ بنا دیا۔ ہاسپٹل پہنچنے پر معلوم ہوا کہ میڈیسن کی ری ایکشن کے سبب حالت زار کیفیت نما ہوئی۔ پھر جب ان کی ڈرپ تبدیل ہونے کے بعد ہم ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق واپس اپنے محلے میں آ گئے۔ ان بزرگ نے بس ایک بات کہی، بیٹا یہ جو مدد ہے یہ بھی ایک قسم ہے، صدقہ جاریہ ہے،
کل تم کسی کو تکلیف میں پاؤ نا تو ضرور مدد کرنا، اس دن تمہارا یہ قرض اور مدد پوری ہو جائے گی۔ اور ایک چھوٹی سی نیکی جہاں سے پہلے گی۔